دومی سبی گب بکنی سبی ہم بلوچستان اما ضلعانی تا اوارے کی اودہ گیش متاثرین یہ حوالے سے سبی حوالے سے میں رپورٹر ظہور مکسی مرا اپڈیٹ دنتی. جی ظہور ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا. سیلاب متاثرین اس وقت کن کن مشکلات کا شکار ہیں؟ جی بالکل، سبی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بات کی جائے سیلاب متاثرین کی تو اب بھی سبی سے جو درجنوں دیہاتوں کا رابطہ اب بھی جو ہے سبی سے منقطع ہے. سیلاب متاثرین بے یارو مددگار حکومتی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں اور کافی جو ہے وہاں پر سیلابی پانی پینے سے جو ہے سیلاب متاثرین جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سیلاب متاثرین میں کافی مشکلات کا انہیں سامنا بھی پیش ہے. اور کافی بات ہے تحصیل لیڑی کے چیئر گاؤں کی تو وہاں پر جو ہے نہ راشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس خیمے ہیں. بے یارو مددگار حکومتی امداد کے سے بھی منتظر بیٹھے ہیں کیونکہ پانی اتنا ہے کہ ضلع انتظامیہ وہاں پر نہیں جا سکتی. یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے جو ہے سیلاب متاثرین کے پاس جا کر وہاں پر راشن خیمے وغیرہ بھی تقسیم کیے جائیں اور جو سیلاب متاثرین ہیں انہیں جو ہے وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کرے تاکہ جو ہے انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکے. جی اچھا ضرور بتائیے گا، جیسے کہ آپ لہڑی کی ذکر کر رہے تھے تو سبی کی تحصیل لہڑی کے سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے سیلاب سے، تو وہاں پر زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا، تو اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا کہ زمینی رابطہ بحال ہے؟ دیکھیے جی، اب بھی جو درجنوں دیہات ہیں ان کا اب بھی زمینی جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ پانی کا بہاؤ میں کمی نہیں آ رہی ہے، پانی کے بہاؤ میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری جانب آج بھی ایک نئے اسکیل کا محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ نیا بارشوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج بھی جو ہے پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچ سک رہی. یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے جو سیلاب متاثرین اپنے علاقوں میں پھنسے ہوئے انہیں وہاں نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کریں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پر غذائی قلت بھی کافی پائی جا رہی ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا دودھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے جو ہے بچوں میں اموات ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں پر حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے جو ہے تحصیل لیڑی کے جو زیر آب علاقے وہاں پر متاثرین کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کرے. اب مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے تاحال کوئی بھی ایسا اقدام ابھی تک سامنے نہیں آ سکا جس سے جو ہے انسانی زندگیوں کو بحال کیا جا سکے. حکومت کی جانب سے صرف ایسی کمروں میں بیٹھ کر حکم نامے جاری کیے جا رہے ہیں مگر کوئی بھی اب تک عمل درآمد کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا ظہور، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ زمینی رابطہ اب بھی منقطع ہے، تو زمینی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو متاثرین ہیں، وہاں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پر ریلیف کیسے دی جا رہی ہے، امدادی سرگرمیاں کیسے کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں کی جا رہی ہے تو لوگوں کا متاثرین کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، سیلاب متاثرین کے پاس جو بچہ کچا اناج تھا وہی کھانے پر وہ مجبور ہے. دوسری جانب جو ہے انتظامیہ کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی کہ وہاں پر جو ہے راشن وغیرہ پہنچایا جا سکے. اب مگر وہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں وہ پیدل چل کر ہی آ رہے ہیں دوسرے علاقوں سے اپنے پیٹ کے گزر بسر کے لیے جو ہے اپنے لیے راشن اور خیمے وغیرہ تو لے جا رہے ہیں مگر کچھ ایسے علاقے اب بھی جو بے یارو مدد کر بیٹھے ہیں. آج بھی تریڑ میں جو کافی ایسے گھرانے ہیں نہ ان کے پاس راشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس خیمے ہیں اور وہاں پر جو ہے 2-2 فٹ کا پانی کھڑا ہوا ہے اور مکانات منہدم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ پانی کی نکاسی نہیں ہے اور پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہاں پر جو ہے اموات ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ راشن وغیرہ تو ان کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے اور اس سے وہ حکومتی امداد منتظر ہے. اور کافی سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، حکومت سے ہماری اپیل ہے. مگر تاحال حکومت کی بے اسی کو دے کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ حکومت ابھی تک کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھا رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین میں راشن خیمے وغیرہ تقسیم کرے تاکہ انسانی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ سکے. اچھا ضرور بتائیے گا کہ ان صورتحال میں کیا وہاں کے منتخب نمائندوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے؟
دیکھیں جی پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر گاڑیاں وغیرہ بھی نہیں جا سکتی اور پیدل تو بالکل جانا ہی محال ہے، اتنی زیادہ ہے۔ اور وہاں پر جو ہے اس ٹائم بھی تقریباً 34,000 کسی کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ جو دیہات ہے وہاں پر وہ زیر آب آ چکے ہیں اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور منتخب نمائندگان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو کور کر سکے، مگر منتخب نمائندگان ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب جتنے سیلاب متاثرین ہیں ان میں جو ہے راشن خیمے وغیرہ تقسیم کیے جائیں، مگر جو ٹیکسیوں اور ہیلی کاپٹر کے بنا کوئی بھی امدادی جو کارروائیاں ہیں وہاں پر نہیں پہنچ سکتی۔ جی ٹھیک ظہور مکسی صاحب، بہت شکریہ اپڈیٹ دینے کے لیے۔ سبھی رپورٹر ظہور مارا اپڈیٹ دیا گیا یہ گپو حال شما دلگوش کو چکے اودہ ہم مستی ہنگامی صورتحال ودی بتا کہ اودے سیلاب متاثرین مشکلاتانی شکارہ کجام ہم علاقے گب بکنی سیلاب متاثرین کہ آئینی شکوا و شکایت دیما پیدا کا کہ استی حکومت نیمگا چی آئینہ چوڑے ریلیف اور ریسکیو کنگ نبوا گئے اور آنی دوبر بحالی واسطے چوڑے اقدامات زورگ نبوا گئے۔ ادھا مشمر ایام گپا بگشا کہ جولائی گوستگے مائے آچی جولائی آچی ہار بندات بتک ماں کوشش ہمیں کتا کہ ماں ہوتی صحافتی استی پرزا پورا بکنی اور ماں ہمیں بڑا زرتگے اور ہر رپورٹ بتگا ہر رپورٹ سے سیلاب متاثرین ہر کجام علاقہ بتگا کھنڈو ہندو دمگے آما زرتگ و شنگ کتگ بلے چونکہ میں تا وعدہ چی انو گا کوشش ہمیں بتگ کہ ماں حکومتی نمائندے مردم یا کہ ادے اپوزیشن لیڈر جماعتانی مردم یا کہ حکومتی رہنما آئینی استی سٹیٹمنٹا دیما بیاری ماں آئینہ ہر وحدہ یکشلا فون کن گئی لیکن آئینی مسلسل استی میں استی ٹرائی کرنے کے باوجود ہمارا شہری بڑی رسپانس کرنے کا نہیں آتا تاکہ آئینی ہم موقف دیما بیانی سٹیٹمنٹ دیما بے تاکہ ماوتی شہری بڑی صحافتی فرائضہ پورا کت بکنی آئینی سٹیٹمنٹا دیما بیاری چیا کہ میں کرا ہر رپورٹی پیدا کی ہر کجام ہند و دمک بھی آئینی گلا ہمیشہ کیا نا حکومت نیمگا چاہے چھوڑی سپورٹ رسکا نہیں اور امداد تو بالکل بھی آئے نا رسکا نہیں چاہے کہ ارچی کن گیا وتی مدد وتی تحت کن گیا یہ والی چی میں باز رندہ کوشش کتا کہ حکومتی رہنما یا کہ اپوزیشن لیڈر آب آئینتی آئینی گپو حالا دیما ورگے واسطہ لیکن رسپانس مارا دیگ نبوتا ہے۔